اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 7واں روزہ ہے، پیر کا دن ہے۔ تو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، گفتگو کرنے والے ہیں پیر کے دن کے تعلق سے کہ پیر کے دن کی کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے عزیزو، علماء فرماتے ہیں کہ پیر کے دن کو اللہ نے 7 فضیلتوں سے مخصوص فرمایا۔ پیر کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 فضیلتوں سے مخصوص فرمایا۔ میرے عزیزو، یہی وہ پیر کا دن ہے کہ جس دن حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اسی پیر کے دن۔ اور اسی پیر کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف فرما ہوئے، کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور اسی پیر کے دن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی دلیل نازل ہوئی، اسی پیر کے دن۔ اور اسی پیر کے دن حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ میرے عزیزوں، اگر اسی پیر کے دن کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پر پہلی مرتبہ جب نازل ہوئے تھے تو وہ پیر کا دن تھا، اور اسی پیر کے دن امت کے اعمال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی پیر کے دن۔ اور پیر ہی کے دن حضور نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، پیر کے دن ہی آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی سرکار پیر کے دن ہی پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے عزیزو، حضور نے پیر کے دن ہی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں داخل ہوئے پیر کے دن ہی، اور پیر کے دن ہی مکہ فتح ہوا۔ اگر اسی پیر کے دن کی اگر ہم بات کریں، آگے اور بتاتا ہوں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں، آتا ہے کہ اسی پیر کے دن سورہ مائدہ نازل ہوئی، سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور پیر کو ہی، پیر کے دن ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور گناہگار مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے پیر کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آقا نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بخش دیتا ہے، ہر بندہ بخش دیا جاتا ہے، مگر مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ تو پیر اور جمعرات کے دن آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ اسی پیر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، مسلمان بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے، مگر مشرکوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، شروع میں ہی بتایا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہ پیر کا دن تھا۔ تو کیسے داخل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، حضرت ملک الموت آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب آ گئے تو حضرت ادریس ان سے کہتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، میں موت کے مزے کو چکھنا چاہتا ہوں، میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیسی ہوتی ہے یہ موت، اس کی لذت کیسی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، آپ میری روح نکال لیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں موت کو۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو حضرت ملک الموت نے ان کے جسم سے روح نکال لی، ایک گھڑی کے لیے، ایک آن کے لیے ان کو موت آ گئی۔
اور پھر دوبارہ نکال کر پھر بعد میں ان کی روح کو ان کے جسم میں واپس کر دیا گیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام حضرت جبرائیل سے حضرت ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائیے، جہنم کا نظارہ کروائیے۔ تو آپ کو جہنم دکھائی گئی، جہنم کا نظارہ آپ نے کیا، دوزخ کو دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اے ملک الموت، اب مجھے جنت دکھائیے، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو ان کو جنت میں لے جایا گیا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ جب وہ جنت میں داخل ہو گئے، پھر اس کے بعد جب وہ داخل ہو گئے تو حضرت ملک الموت کہتے ہیں آئیے حضرت، باہر تشریف لائیے، آپ نے کہا ہم سے، ہم نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا، اب آپ باہر تشریف لائیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں نہیں، میں اب جنت میں آ گئی ہوں، اب میں یہاں سے آنے والا نہیں، میں اسی کے اندر رہوں گا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، میرے رب کا فرمان ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت چکھنا ہے، موت آئے گی، تو موت کا مزہ میں چکھ چکا، میں نے چکھ لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کر چکا۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے، تو میں جہنم سے گزر چکا، یہ وعدہ بھی اللہ کا پورا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، میں جہنم سے گزر چکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ، داخل ہونے والوں کے لیے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، یعنی جنت میں جو داخل ہو جائیں گے وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت میں داخل ہو گیا، اب میں جنت سے نہیں نکالا جاؤں گا، جنت سے نہیں نکلوں گا میں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب میرا رب فرماتا ہے، ان کی تائید فرماتا ہے، میرا رب اپنے نبی کی تائید فرماتا ہے، ان کی بات کو مضبوط کرتا ہے میرا رب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کی طرف وحی فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کی طرف وحی فرمائی، جو کچھ کیا فرمائی، کیا کہا کہ جو کچھ ادریس نے کیا ہے یا کہا ہے وہ میرے اذن سے، میرے حکم سے کہا ہے، اسے جنت میں ہی رہنے دو۔ حضرت ادریس ابھی بھی جنت میں موجود ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جنت میں ہی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو مضبوط کیا، اور اللہ نے فرمایا ان کی طرف، ملک الموت کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت ادریس نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا وہ میرے حکم سے کیا، میری اجازت سے کیا، اب ان کو جنت میں ہی رہنے دو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی بھی حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر موجود ہیں۔